السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ اسلام آباد میں آج کل جناب سریوں کا بڑا چکر چل رہا ہے۔ سریاں کہاں سے آئیں، کدھر گئیں، کتنی سریاں تھیں، یہ ساری جناب آج آپ کو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں جناب سیاست کا موسم بڑا گرم ہے، دھڑا دھڑ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ مولانا کی بلاول سے ملاقات ہو رہی ہے، پھر مولانا کی نام نواز شریف صاحب سے بات ہو رہی ہے، پھر جناب شہباز شریف صاحب نے پہلے ہی آ کے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اب مریم بھی اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ یہ چل کیا رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر جناب اگر اپوزیشن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو جناب وزیر اعظم صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں، وہ بھی بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور دونوں کی ملاقاتوں میں بڑا فرق ہے۔ اپوزیشن کی ملاقاتوں میں اور وزیر اعظم کی ملاقاتوں میں فرق کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر جناب کوئی عبوری حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی نگران حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا چکر ہے۔ ان تمام موضوعات پر آپ کو آگاہ کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی، سریوں والا معاملہ بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا چکر ہے، بڑی دلچسپ خبر ہے ویسے، اور مگر اس سے پہلے ہم آپ کو اسلام آباد کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بتاتے ہیں جی۔ اسلام آباد میں اس وقت ساری اپوزیشن، ساری حکومت اکٹھی ہوئی ہے۔ بلاول صاحب کی مولانا سے بھی ملاقات ہوئی ہے، پہلے ایک دوسرے سے ملتے شلتے بھی کوئی نہیں تھے ہوتے، اور پھر جناب شہباز شریف پہلے ہی اسلام آباد میں ہیں، پنڈی اسلام آباد میں ہیں، کچھ 2-3 ہفتے کے لیے یہاں پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جسے کافی ٹلیاں کھڑکی ہوئی ہیں۔ پھر جناب خورشید شاہ صاحب بڑے موو کر رہے ہیں، ہر طرف ملاقاتیں کر رہے ہیں جناب، وہ اپوزیشن کے جتنے بھی گروپس ہیں ان کی طرف، حکومت کی طرف کی میں بات نہیں کر رہا، اور پھر جناب کوئی فارمولہ بھی گردش کر رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی اس چیز پہ چیزیں اتفاق رائے ہو گیا اپوزیشن کے اندر کہ ان ہاؤس چینج کیجئے، لیکن ان ہاؤس چینج جو ہے وہ حکومت کرنے کے لیے نہ کیجئے بلکہ ایک عبوری حکومت بنے جو کہ صرف چیزوں کو تھوڑا سا سٹریم لائن کر کے اور پھر اس کے بعد وہ اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان کرتے۔ اسمبلیاں توڑنے کے لیے ایک نیا وزیر اعظم لایا جا سکتا ہے۔ اس نئے وزیر اعظم کے آنے سے پہلے ٹیسٹر لگانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ جناب ٹیسٹر لگانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف طریقے سے اعتماد لائی جائے، اگر تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن کا بہت تذکرہ ہوتا ہے مگر وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے، تو وہ پھر معاملات تو ٹیسٹر تو پہلے لگائیں گے نا، یہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر پہ تو نہیں جائیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کو شاید پہلے جو ہے وہ ان کے ذریعے ایک ٹیسٹر کیا جائے، ٹیسٹ کیا جائے کیسے یہ معاملہ کامیاب ہوتا ہے۔ پھر خورشید صاحب جو ہیں وہ بڑے متحرک ہیں، جب سے خورشید شاہ صاحب باہر آئے ہیں تب سے یہ عبوری حکومت کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور پھر ایسی ہم نے بھی آپ سے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا جو کہ اب باقی چینلز نے، باقی ولاگرز نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا کہ جی عبوری حکومت کے لیے جو نام لیا جا رہا ہے وہ پرویز خٹک صاحب کا ہے۔ جی پرویز خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بڑے متحرک اور فعال رکن ہیں، بطور وزیر تو وہ بالکل بھی فعال نہیں ہیں لیکن پارٹی کے اندر بڑے فعال ہیں، بڑا اچھا ان کا تگڑا گروپ ہے، اور پھر ایسے معاملات ہیں۔ پہلے ہی جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے اتحادی جو ہیں وہ چونکہ جتنے بھی اتحادی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، وہ پرائم منسٹر صاحب کی جو اتحاد کی صلاحیت ہے اس کی وجہ سے وہ ان کے اتحادی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو کسی ایک کہنے پہ اتحادی تھے، تو وہ جب وہ کہتے ہیں ماجدہ زوت سارا قلعے تے ہوتا ہے، تو جب قلعہ ہی نہ رہے تو پھر بھینس تو آزاد ہو جاتی ہے جدھر مرضی جائے۔ تو سچویشن یہ ہے کہ جتنے اتحادی تھے وہ چاہے وہ کاف لیگ ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ جی ٹی اے ہے، یہ سارے ہی جناب رسے دوڑانے والی باتیں کر رہے ہیں کہ پی ایم سے بلاتے ہیں تو جاتے نہیں، چلے جاتے ہیں تو مانتے نہیں، باہر نکل کے الٹی بات شروع کر دیتے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں بڑے ہاٹ واٹرز میں ہیں، اوپر سے خان صاحب کا وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، تو وہی وزیر اعظم صاحب جو کہتے ہیں نا ایسے 2 انگلیوں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے، اراکین قومی اسمبلی سے ملنا تو دور کی بات ہے، جناب ان سے دڑا دڑ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اراکین اسمبلی سے الگ الگ 1 to 1 ملاقاتیں آج کل ہو رہی ہیں، یعنی کہ ان کو اپنے اراکین اسمبلی پر بہت پیار آیا، لیکن جو سچویشن ہے وہ جتنی ملاقاتیں بھی انہوں نے کی، جتنے بھی انہوں نے اجتماعات کیے، پارٹی کو بلایا، اتحادیوں کا اجلاس بلایا، اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی، خان صاحب کے نمبر پورے نہیں ہو رہے، بلکہ نمبروں میں بہت زیادہ فرق ہے، کہیں اتحادی نہیں پورے ہو رہے اور کہیں اپنے اراکین اسمبلی بھی پورے نہیں ہو رہے۔ خان صاحب انہی وجوہات کی وجہ سے مجبور ہوئے ہیں کہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملنا شروع کریں، لیکن لگتا ہے کہ وقت کی جو ڈور ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کوئی جنگل میں چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا، شیر سامنے آ گئے تو اس نے کہا جو کچھ کرنا ہے شیر نے کرنا ہے، تو خان صاحب کے ہاتھ سے لگتا ہے کہ ڈور نکل گئی ہوئی ہے، اب جو کچھ کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ خان صاحب بہرحال اپنا کوشش کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں وہ پیش بھی ہوئے، لیکن سپریم کورٹ میں پیشی میں بھی انہوں نے جو وہ تقریریں کرتے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے خان صاحب کا ایک ہی طرح امتیاز ہے، وہ تقریریں
خود ان پہ وہ بالکل عمل نہیں کرتے، جس طرح جتنی تقریریں وہ کرتے ہیں، جتنی باتیں کرتے ہیں، خود اس کو بالکل الٹ کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی اخلاقیات کے لیکچر ہیں یہ صرف لوگوں کے لیے ہیں. تو وہی بات ہو جناب، وہ سپریم کورٹ کے ججز والے دروازے سے اندر آئے اور سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. بھائی آپ پرائم منسٹر ہوں گے، سپریم کورٹ میں تو آپ پرائم منسٹر نہیں ہے نا، آپ تو وہاں پر آپ کو طلب کیا گیا، آپ جا کر پیش ہو روٹین والے دروازے سے. ججز کے گیٹ سے انٹری صرف ججز کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بندہ وہاں سے انٹر نہیں ہو سکتا. لیکن خان صاحب آ گئے اور پھر مجبوری ہے، کیا کریں، پولیس تو ان کی اپنی ہے نا جی فی الحال، تو وہ گیٹ کھل جاتے ہیں ان کے لیے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ انصاف اور جو بڑا آدمی اور چھوٹا آدمی اور قانون فرق ہو، بالکل واقعی قانون کا رویہ بالکل مختلف ہے جی. آپ کو سپریم کورٹ بلاتی ہے تو آپ ججز کے گیٹ سے جاتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ انصاف کی جو سربلندی کے لیے یہ جو قربانی دے رہے ہیں ججز کے گیٹ سے جا کے، اس پہ آپ کو سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو آپ پتہ ہے خان صاحب، مہنگائی ڈالر جو نہیں آج 178 روپے پہ پہنچا ہوا ہے، چینی 165 روپے پہ پہنچی ہوئی ہے، پٹرول 150 روپے کے پہنچنے والا ہوا ہے. تو عوام شوام کی تو خان صاحب کو فکر نہیں ہے. تو اگر ان کو فکر تھوڑی سی ہوئی ہے تو وہ اپنی پارٹی کے اراکین کے حوالے سے ہوئی ہے. دیکھیں اب ان کی یہ جو کوششیں کامیاب ہوتی نہیں ہوتی. تو صرف نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں جی. نواز شریف صاحب نااہل ہیں، اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، بری حکومت آ جاتی ہے، سامیاں توڑ دیتی ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں جیسا کہ پلان کیا جا رہا ہے، مختلف جو کھچڑیاں پک رہی ہیں سیاسی کھچڑیاں، تو پھر نواز شریف صاحب کو پاکستان آ کے قیادت کرنی پڑے گی اپنی پارٹی کی. اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کیوں آئیں گے، نواز شریف کیسے آئیں گے، وہ تو آئیں گے تو جیل جائیں گے، نااہل بھی ہیں. نااہلی والا معاملہ تو شاید ان کا پہلے بھی ایک دفعہ ہوئے تھے 21 سال کے نااہل، لیکن پھر وہ نااہلی بھی ختم ہوئی اور بعد میں وہ صدر بھی بن گئے، وزیر اعظم بھی بن گئے تیسری دفعہ. تو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن حسن بھون نے ایک جو ہے وہ کیس کیا ہے ردہ کہ جناب وہ نااہلی جو ہے تا یاد یہ بالکل زیادتی ہے، چاہے وہ نواز شریف کی ہے، چاہے وہ جنگی ترین کی ہے، جس کی بھی ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. تو دیکھیں اب ان کی اپلیکیشن پہ کیا بنتا ہے. اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مختلف ان کے مطالبات تھے، اب ان کے صرف 2 بنیادی مطالبات رہ گئے ہیں. ایک مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جناب الیکشن آزادہ نہ ہو، اور دوسرا ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل نہیں کہتے ہمارے خلاف آپ کیس واپس لے لیں یا ہماری نااہلیاں ختم کروا دیں، یا جو آپ نے عدالتوں میں مبینہ طور پہ ان کے بقول جو کیا گیا ہے ان کے خلاف ان کو ریورس کیا جائے. وہ کہتے ہیں جی کوئی ریورس نہ کریں، صرف عدالتوں کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں، تو میرٹ پہ تو ہم کیس جیتی جائیں گے. اب میاں صاحب کی واپسی کی بھی باتیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں. تو یہ ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ جو سارے جو ہے نا وہ کیا حکومت کیا اپوزیشن سارا کچھ مل ملا کے جو ہے وہ 19 نومبر 20 نومبر کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک پاکستان کے اعلیٰ ادارے کے سربراہ نے تبدیل ہونا ہے. جب وہ تبدیل ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے اس کا اثر پڑتا ہے ہمارے پاکستان کی جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی پڑتا ہے، انتظامی مشینری کے اوپر بھی پڑتا ہے. اور خان صاحب کا تو سارے کا سارا جو دار و مدار تھا اسی ادارے کے سربراہ کے طور پر، تو مبینہ طور پہ جیسے کہ سارے لوگ کہتے ہیں، تو جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اسی طرح. اب جب باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو 19-20 تاریخ ہے اس میں جو موڈ ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ جو نئے صاحب آ رہے ہیں ان کا کیا موڈ ہے. تو اس موڈ کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ میاں صاحب کے مرضی کے مطابق معاملات نیوٹرل ہوئے ہیں. ابھی تک جو حالات دکھائی دے رہے ہیں نیوٹرل والے وہ تو ہو گئے ہیں، کیونکہ خان صاحب بھی ایشیا میں شروع ہو گئی ہیں اور خان صاحب کے جو تادیوں نے آنکھیں بھی دکھانی شروع کر دی. اپنے پارٹی کے رکین بھی باغی ہونے شروع ہو گئے. تو دکھائی تو دے رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی. تو اب ہم آ جاتے ہیں جی دوسری طرف. یہ جو دوسری طرف ہے یہ بھی دراصل پہلی طرف کے ساتھ ہی ہے کہ جناب کوئی 1-2 روز قبل مجھے اتفاق ہوا کہ PK میں جانے کا. تو وہاں پہ بڑی زبردست خبر سننے کو ملی کہ جناب وہ ملک بھوٹان ہے نا جی، بھوٹان، وہاں پہ جو ان کے جو CEO ہیں ملک کے چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری، وہ کسی پرابلم میں ہیں. تو ان کو کہا کہ جی 8 بکروں کی سریاں جو ہیں وہ چاہیے، اور وہ 8 بکروں کی کالی سریاں جو ہیں وہ ادھر سے منگوائی گئی KP سے مبینہ طور پر، اور پھر ان کو یہاں پر جناب قربانی یعنی کہ بکروں کی گئی یا صدقہ دیا گیا. تو اس کے بعد ان سریوں کا منہ ایک خاص طرف کر دیا گیا. اب یہ پتہ نہیں کون سی سریاں ہیں جی، یہ اب بندہ فہمی ہو جائے تو بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے. تو بہرحال جی اب وہ سریاں ہوں جتنی مرضی ہوں، وہ ان کا منہ ادھر ہو یا ادھر ہو، تو دیکھتے ہیں کہ بھوٹان کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ بچ پاتے ہیں یا نہیں بچ پاتے. وہ سریاں ان کو بچاتی ہیں یا سریاں کتنے کاٹتے نہیں. تو اور منگا لو جناب. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.